یہاں پر بالکل ہم ناچتے بھی ہیں اور نچواتے بھی ہیں. ہم کسی صدر کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے، منسٹر کے لیے نہیں ناچتے، ہم خدا کے لیے ناچتے ہیں. اس رب العالمین کے لیے ناچتے ہیں جس کی رحمتوں نے آج ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے. اس رب کے لیے ناچتے ہیں جس نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے. اس رب کے سامنے ناچتے ہیں جس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں تجھ سے محبت نہیں کرتا. ہم ناچتے بھی ہیں، نچواتے بھی ہیں. اگر غالب کی طرح کسی کو ہو جان و دل عزیز، تیری گلی میں آئے کیوں. کسی کی پگڑ اترتی ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے تو نہ آئے یہاں جائے. ہم ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا عشق اور ولولہ عطا کرے. کیا ہوا اگر میرا جسم نہیں ناچا، میرا دل جس طرح ناچ رہا ہے، جس طرح میرا جسم ناچ رہا ہے، یہ درخت خدا کے محبت میں ناچ رہے ہیں. یہ پہاڑ جو جمے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، جو آج تک ہلے نہیں، خدا کی قسم یہ بھی خدا کی محبت میں ناچتے ہیں. جن کو تم نے جامد اور ساکت دیکھا ہے، یہ پہاڑ بھی خدا کی محبت میں ناچتے ہیں. ہوئی کوئی دیکھنے والا؟ ہو کسی کو ایسی نظر دیکھے میرے رب کی عظمت کو اور اس کی کبریائی کو، اس کی شان کو دیکھے. تشریف رکھیں. ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی. وہ درویش، وہ مرد کلندر جب بھی جاتے تھے تو نماز ہوتی تھی، نماز کے بعد سماع کی محفل ہوتی تھی، ان کے فقیر بھی ناچتے تھے، وہ جو مرشد تھے وہ بھی ناچتے تھے. تو بڑے بڑے عالم بھی آتے تھے ان کی صحبت میں. یہ سن لیجئے گا، بڑے بڑے عالم بھی ان کی صحبت میں آتے تھے. تو ایک مدرسے کا کوئی طالب العلم تھا، وہ بھی اس مرشد کا، اس اللہ کے ولی کا، خدا کے ولی کا مرید تھا. تو اس کا جو استاد تھا وہ پکے خیالات کا تھا. یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے. مبادا آپ سمجھیں کہ آج کی بات کر رہے ہیں. آج بھی خدا کے ولی جتنے ہیں نا، میں بتاؤں آپ کو، جتنے اللہ کے ولی ہیں پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے. کبھی بھی یہ دنیا خالی نہیں رہی، لیکن خدا کے ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. تم اور ہم اگر نہیں پہچانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوست خدا کا ولی یعنی خدا کا دوست. جس کو دوست پہچان لے اس کو اور کی پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ شاگرد جانے لگا تو اس نے استاد سے اجازت مانگی. استاد نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا سے میرے مرشد آئے. کون ہے تیرے مرشد؟ نام بتایا. اس نے کہا وہ جو ناچنے والے ہیں. اس نے طنز کیا. اس نے کہا وہ جو ناچنے والے ہیں، جو ناچتے ہیں، وہ عالم تھا. رومی رحمت اللہ علیہ بھی تو ایسی بات ان کی مشہور ہے. وہ جو ناچنے والے ہیں، چلو اپنے ناچو پیر کو میرے سلام کہہ دینا. اتنی بات ہو گئی. ناچو سندھی میں بولتے ہیں نچنے والے کو. اپنے ناچنے والے پیر کو سلام کر. یہ چلا گیا. استاد کی بات تھی تو اس سے رہا نہیں گیا. تو اس نے کہا کہ حضور گستاخی معاف. اپنے مرشد کو کہا گستاخی معاف، ایک پیغام ہے میرے پاس. اب نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا استاد نے کہا تھا اپنے ناچنے والے پیر کو سلام کرنا. وہ مسکرائے اور ہنسے. آپ نے فرمایا اچھا
بھئی ہمارا بھی سلام اس کو کہنا، ہمارا بھی سلام اس کو کہنا، اس کو بتانا ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے۔ ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے۔ اور وہ شاگرد اس کی حقیقت کو سمجھا یا نہیں؟ مرشد کی بات سن کر جب اس مدرسے میں گیا، اس پکے خیالات کے استاد کو ملا، استاد نے پوچھا کہا کیا سلام کہے اپنے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا کہا؟ اس نے کہا حضور استاد محترم میرے پیر نے کہا کہ میرا بھی سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے۔ وہ بات سن کر اس مولوی کا چہرہ لال ہو گیا، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اس نے کپڑے پاڑ دیے۔ اور وہ ناچنا شروع ہو گیا، ناچنا شروع ہو گیا، اتنا ناچا کہ اس کے جسم کے مسام سے خون رسنے لگا۔ تو یہ ہے فیض، یہ ہے فیض۔ جو روح ناچتی ہے وہ تو باتی اور ہے، جو قلب ناچتا ہے وہ باتی اور ہے۔